اما شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم۔ قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے۔ اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے، یکسانیت 95% کے اوپر ہے۔ اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%۔ ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ہم مسلمان کے دیگر جماعت سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں۔ تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے۔ جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا۔ میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے۔ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں
किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ, और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों इम्मा से, अगर फतवा सही है, तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन, और क्या है हमारा पावर, कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह।